اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے محترم ناظرین، اس سے پہلے بھی میں باطنی آنکھ کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، باطنی آنکھ کھولنے کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بندہ یہ عمل کر لے گا انشاءاللہ اس کی باطنی آنکھ بھی کھلے گی، اس کی روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوگا، استخارہ، کشف قبور وہ بھی حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، وظیفہ کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سے معدمانہ ریکویسٹ ہے، نئے آنے والے ناظرین میرا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ساتھ آپ کو جو سبسکرائب کا لال رنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ پریس کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ پریس کر دیں، میری تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ باطنی آنکھ کھولنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ باطنی آنکھ ایسی روحانی آنکھ ہے، اس میں آپ کشف بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، کوئی بھی آپ کے متعلق کوئی رائے لے کے آتا ہے، کوئی دوست ہے، دشمن ہے، کسی کے متعلق آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے متعلق اس کے جیسے وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کو کشف ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس بندے کو کون سے مسائل ہیں، یہ اب کیا کام کر رہا ہے۔ یعنی آپ باطنی آنکھ، اس سے آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہوگا۔ آپ استخارہ کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کام کا پتہ چلے کام درست ہے غلط ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس سے استخارہ بھی یہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے کشف قبور۔ اگر آپ کسی صاحب کرامت بزرگ کے قبر پہ جاتے ہیں، آپ وہاں سے فیض لینا چاہتے ہیں، وہاں سے روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں سے فیض ملے گا، روحانیت ملے گا۔ اگر کوئی بندہ اس عمل کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس بزرگ محترم سے اس کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ روحانی آنکھ کھولنے سے انشاءاللہ آپ کو روحانیت میں بھی ترقی ہوگی، خواب آپ کو اچھی آئیں گی، مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ مگر یہ عمل کرنا تھوڑا سا دشوار اور کٹھن ہے۔ اس کو کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو سارا بتاتا ہوں، اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ عبارت عمل دیکھ لیں۔ عبارت عمل ہے یا ظاہرو یا باطنو، یہ دو نام مبارک ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، یا ظاہرو یا باطنو۔ طریقہ عمل آپ کو بتاتا ہوں، طریقہ عمل کیا ہے۔ پہلے آپ یہ نام مبارک اچھے طریقے سے یاد کر لیں، جیسے لکھے ہیں بالکل آپ نے ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ اب آپ کو اس کا طریقہ عمل بتاتا ہوں۔ شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد نماز چاشت، یا آپ نے بعد نماز چاشت جو شخص 500 مرتبہ پڑھے گا، بعد نماز چاشت صرف آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے تو حق تعالیٰ دیدہ دل کو ظاہر و باطن کی نورانی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ظاہر کو بھی اور اس کے دل کو باطن سے آگاہ کر دے گا، اس کو ظاہری باطنی چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ اس اسم کا ورد کرنے والا بندہ کشف قبور حاصل ہوتا ہے، استخارہ، آنے جانے والے کا حال منکشف اس پر ہو جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کو آپ نہ یہ ہوگا بعد نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کا دوسرا طریقہ کار آپ سب سمجھدار ہیں میرے محترم بہن بھائی، اس اسم کو آپ نے بکثرت پڑھنا ہے، یا آپ اس اسم کا کوئی ٹائم مقرر کر لیں، مثال کے طور پہ بعد نماز فجر۔ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے جو آپ عمل کریں اس کا سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ بھی کسی اور طرف نہیں جائے گی، اور آپ اس وقت جو ہے جو زیادہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، شور و غوغا بھی تھوڑا ہوتا ہے، آپ نماز تہجد پڑھیں، نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کے اس مبارک کو پڑھیں۔ اس کی تعداد مقرر کر لیں، اگر آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لاگو نہیں آپ پہ اتنا ہی کریں، آپ کوشش کریں اس کی 1.25 لاکھ کی تعداد اگر پوری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایسے فوائد حاصل ہوں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور عمل انتہائی آسان ہے۔ جو بندہ اس پر مداومت نہیں رکھتا وہ بعد نماز چاشت اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اب اس میں آپ کو تھوڑا سا میں پرہیز بتا دیتا ہوں، جو آپ نے پرہیز کرنا ہے وہ پرہیز آپ کریں گے تو عمل میں کامیابی ہوگی۔ اگر ادھر آپ عمل پہ مداومت کرتے رہیں، عمل پہ رٹے لگاتے رہیں، پڑھتے رہیں، مگر آپ پرہیز نہ کریں تو وہ ایسا ہے جیسے ایک ٹینکی ہو پانی کو، اس کو آپ اوپر سے بھرتے رہیں، نیچے سے اس کو سوراخ ہو، پانی نکلتا رہے، یعنی جو آپ کی روحانیت جمع ہو وہ نیچے سے نکلتی رہے۔ شرائط و ضوابط آپ نے پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔
اس عمل میں آپ نے پاکیزہ رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، کوشش کرنی ہے جتنے دن عمل کرنا ہے آپ باوضو رہیں۔ ویسے ہی باوضو رہیں گے آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا، باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، باوضو سونے سے خواب اچھے آتے ہیں، فرشتے انسان کی روح لے جاتے ہیں آسمان پر، عرش الہی کے نیچے اس کو سجدہ کرواتے ہیں، اور وضو کر کے سونے والا جو ہے اس ساری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین، خوشبو کا آپ نے استعمال لازمی کرنا ہے، اس عمل میں آپ نے خوشبو کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ جب عمل آپ کوئی پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس جو نورانی موکلات فرشتے ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ معطر ہوں گے خوشبو سے، تو آپ سے متاثر ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ خوشبو نہیں لگائی ہوتی، وہ آتے ہیں ان وہ خوشبو کو، جتنی بھی روحانی مخلوق ہے خوشبو کو بہت پسند کرتی ہے۔ اور خوشبو آپ نے، میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، عمل میں آپ نے الکوہل والی خوشبو استعمال نہیں کرنی، آپ نے خوشبو استعمال کرنی ہے عطر۔ جو اسلامی بک سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ عطر مل جاتے ہیں، آپ نے وہ عطر لینا ہے، اس عطر کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ نماز کی پابندی، نماز لازمی جزو ہے۔ کسی عمل کی کامیابی آپ چاہتے ہیں، کسی کام میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی نماز ہے۔ جو 5 وقت کی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ نماز جو ہے لازمی جزو ہے، نماز کی لازمی پابندی کریں۔ نماز سے آپ کو کیا ہے؟ نماز دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ گناہوں سے پرہیز، آپ کو بندہ یہ عمل کرتا رہے اور گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ خاص کر آپ نے نظر کا پرہیز کرنا ہے اپنے دل پر۔ اگر دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ نے کسی قسم کا دبا نہیں لگنے دینا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، جیسے جیسے گناہ کرتے جاتے ہیں آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس دل کو اب آپ نے روشن کرنا ہے، اس دل کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے پرہیز کریں۔ ایک طرف تو آپ ذکر کریں، یعنی آپ ڈیلی کا عمل کر رہے ہیں، آپ کا دل صاف ہو گیا، آپ نے دل اپنا صاف کر لیا۔ اب آپ جاتے ہیں بازار میں بد نظری کرتے ہیں یا آپ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اب آپ نے وہ گناہ کیا، آپ کے دل پہ پھر وہ دبا لگ گیا، پھر آپ کی باطنیاں کیسے روشن ہوگی؟ پھر کہتے ہیں کہ جی عامل صاحب نے عمل صحیح نہیں بتایا، ہم نے اتنی محنت کی، باطنی آنکھ نہیں کھلی۔ اب دیکھیں جو طریقہ کار ہے وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ویڈیو دکھانے کا آپ کو مقصد یہ نہیں ہوتا ویوز حاصل کرنا، آپ کو صحیح بات سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا کے سارے حالات پتہ اللہ چل جائیں گے، گناہوں سے باز آ جائے گا، اس کا ہمیں بھی ثواب اور فائدہ بھی ہوگا۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل میں کسی بھی قسم کا آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں گئی، کوئی بات کو مخفی نہیں رکھا گیا۔ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میرے محترم ناظرین، میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں سادہ ہوتی ہیں، سادہ کاغذ پہ عمل لکھتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ جو میری ویڈیو ہوتی سادہ ہیں مگر یہ آپ کے لیے فائدہ مند بہت ثابت ہوتی ہیں۔ آپ نے بتانے والے جو ہوتا ہے، آپ نے بتانے والے کی بات پہ توجہ دینی ہوتی ہے کہ بتا کیا رہا ہے، سننے والے کی بات کو سنیں، اس میں سے اپنی قیمتی باتیں، اپنے فائدے کی باتیں آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ عمل زیادہ لمبا ہو گیا، میں آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ عمل کی آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس عمل کے متعلق آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ کمنٹس باکس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میرا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو کو آپ ڈس لائک کرتے ہیں تو ڈس لائک کرنے کا کوئی ریزن، وجہ ضرور کمنٹس باکس میں بتایا کریں۔ پیارے ناظرین، میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ میں نے جو باطنیاں کھولنے کا عمل بتایا تھا، اللہ کے نام کی ضربیں لگانی ہے دل پر، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کوئی بندہ وہ عمل کر لے تو وہ عمل بھی بہت زیادہ مفید ہے، اس سے آپ کا قلب بھی جاری ہو جائے گا۔ قلب جب جاری ہو جاتا ہے، انسان موت کے بعد، انسان کو جب موت آ جاتی ہے سارے اعضاء مر جاتے ہیں، قلب پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ آپ قبر میں پڑے ہوں گے، آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، جو اللہ کے نام پہ جاری ہو گیا۔ میرے جو بڑے حضرت ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کا قلب جاری تھا، ان کی روح مقدس جو ہے دنیا جہان سے یعنی پرواز کر چکی تھی، مگر جب ڈاکٹر صاحب نے اسٹیتھوسکوپ لگا کے، یعنی جو آلہ ہوتا ہے ڈاکٹر لگا کے چیک کرتے ہیں دل کی دھڑکن، چیک کیا تو ان کا قلب زندہ تھا، وہ قلب ان کا اللہ اللہ کر رہا تھا، انہوں نے ان پر محنت کی تھی، قلب اپنے کو جاری کیا تھا۔ اور ایسا بندہ جو ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بزرگان دین پر، میرے پیران عظام پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربیں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔